بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ النساء کا تفصیلی تعارف اور فضائل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حافظ سمران احمد کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس ویڈیو کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو اس سے کچھ نفع ہو تو ہمارے چینل حافظ سمران احمد کو ابھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں یوں ہی اضافہ ہوتا رہے۔ سورۃ النساء یعنی کمزوروں کی حفاظت کا پیغام۔ اگر قرآن میں ایک ایسی سورت ہو جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہو جو اپنا حق خود نہیں لے سکتے، یعنی یتیم، بیوہ، مظلوم عورت، کمزور وارث، تو وہ سورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورۃ النساء۔ تعارف۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے اور یہ سورت قرآن پاک کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے پارے میں پھیلی ہوئی ہے اور اس میں کل 176 آیات ہیں۔ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی جب مدینہ میں اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا اور ایک منظم خاندانی اور معاشرتی نظام کی ضرورت تھی۔ سورۃ النساء کا مرکزی مضمون۔ اگر اس سورت کے مرکزی خیال کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے: انصاف قائم کرو، خاص طور پر کمزوروں کے حق میں۔ اسی لیے اس سورت میں درج ذیل چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کے حقوق، نمبر 2 وراثت کے احکام، نمبر 3 نکاح کے احکام، نمبر 4 امانت اور دیانت، نمبر 5 عدل چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ صرف وعظ نہیں، یہ سخت وعید ہے۔ عدل کا معیار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہ ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی انصاف چاہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت اسلامی عدل کی بنیاد ہے، وہ آیت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے: مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، سورۃ النساء آیت نمبر 41، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ باب قول القارئ للمستمع حسبک، حدیث نمبر 5050۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، باب استحباب استماع القراءۃ، حدیث نمبر 800۔ حدیث متفق علیہ، صحیح ترین درجہ۔ یہ سورت صرف قانون نہیں، دلوں کو نرم کرنے والی سورت ہے۔ تلاوت کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے: جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 گنا ہوگی۔ جامع ترمذی کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی من قرأ حرفا من القرآن، حدیث نمبر 2910۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ لہذا سورۃ النساء کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف اجر کا خزانہ ہے۔ دنیاوی فائدے۔ سورۃ النساء کی تلاوت اور اس پر عمل کے دنیاوی فوائد۔ نمبر 1 گھریلو نظام میں انصاف، نمبر 2 وراثت میں جھگڑوں کا خاتمہ، نمبر 3 یتیموں کا تحفظ، نمبر 4 عورتوں کے حقوق کا تحفظ، نمبر 5 معاشرے میں امانت داری۔ یہ کوئی عملیات نہیں، یہ قرآن کے احکام پر عمل کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ کار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے: ہم قرآن کے 10 آیات سیکھتے، جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے آگے نہ بڑھتے تھے۔ مسند احمد، روایت صحیح الاسناد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک قرآن صرف معلومات نہیں بلکہ ذمہ داری تھا۔ علماء کرام کی سورۃ النساء کے متعلق رائے۔ علماء کرام اس سورت کے متعلق تحریر کرتے ہیں
کہ سورۃ النساء اسلامی معاشرت اور وراثت کے قطعی اور دائمی قوانین بیان کرتی ہے جن میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، اور یہ سورت اسلامی معاشرت کی مضبوط بنیاد ہے۔ سوچئے اگر قیامت کے دن کوئی یتیم کھڑا ہو جائے اور کہے یا اللہ میرا حق کھا لیا گیا تھا، اور اللہ فرمائے میں نے سورۃ النساء میں سب کچھ واضح کر دیا تھا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ آئیے ہم اس سورت کو صرف تلاوت نہ کریں، اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ سمران احمد کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں آپ انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔